ڈارون کا مذہب اور بیٹی کی موت۔ ڈارون ایک سلجھا ہوا اور شریف انسان تھا۔ جھکی ہوئی اور اختلاف کی صورت میں مسکراتی آنکھیں اور زبان پر خاموشی۔ کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑانے اور آسمان سر پر اٹھائے رکھنے کی بجائے اپنی دھن میں مست نہایت اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے خاندان، 2 بیٹیوں اور بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ یوں تو اسے اپنی بیوی اور بیٹی سے بہت محبت تھی، لیکن اس کی دوسری بیٹی اینی اس کی آنکھوں کا نور تھی، جسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں تارے جگمگا اٹھتے تھے۔ وہ جب بھی تحقیق اور مطالعے سے تھک جاتا تو اینی کے ساتھ کھیل میں ایسا مگن ہوتا کہ اس سے بھی چھوٹا بچہ بن جاتا۔ اینی اس کے بال بناتی اور اپنے ننھے ہاتھوں کی گدیوں سے تھپڑ مار کر اس کے کپڑوں کی سلوٹیں ٹھیک کرتی۔ ڈارون کی بیوی ایما تھوڑی مذہبی خاتون تھی۔ وہ عام طور پر مذہب کے معاملات میں نہیں بولتا تھا، لیکن ایک روز جب اسے علم ہوا کہ ان کے پادری نے اینی کو ایک بات پر سزا دی ہے تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اینی نے بس یہ کہا تھا کہ کبھی دنیا میں ڈائناسورز بھی موجود تھے۔ اہل مذہب کی طرح اس پادری کا بھی خیال تھا کہ کسی مخلوق کا ناپید ہو جانا مذہبی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ ضمیر اور مخلوق میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی۔ سب کچھ مکمل خدا نے بنایا ہے اور اس لیے سب مکمل ہے۔ ڈارون یہ سن کر تھوڑا غصے میں آ گیا۔ وہ 15 سال پہلے ہی گالاپاگوس جزائر سے لوٹنے کے بعد دنیا کا رخ موڑ دینے والی کتاب کے مسودے کو ختمی شکل دے رہا تھا، جس میں نظریہ ارتقاء یعنی ایوولوشنری تھیوری پیش ہونی تھی۔ وہ خوب جانتا تھا کہ زمین پر زندگی اور مخلوق کے بارے میں مذہبی تصورات مبنی بر قیاس، غیر حقیقی اور محض افسانوی نوعیت کے ہیں۔ گالاپاگوس جزائر پر جو کچھ اس نے دیکھا، اس کا احساس اس یقین میں بدل گیا کہ مذہب علم کا ایسا سرچشمہ ہرگز نہیں جس کی مدد سے ہم حقیقی مسائل کا حل تلاش کر کے اپنا اور دیگر مخلوق کا مستقبل محفوظ بنا سکتے ہیں۔ وہ اپنے ان خیالات کا کھل کر اظہار اپنی بیوی کے سامنے کر چکا تھا، لیکن ایما نے انہیں مذہب مخالف خیالات قرار دے کر رد کر دیا تھا۔ ایما کی ناراضگی ہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ 15 سال میں کتاب مکمل نہیں کر پایا تھا۔ ایما جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی سادہ خاتون تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اس کے خاوند نے کتاب شائع کرائی تو وہ جہنم میں جائے گا اور وہ اکیلی جنت میں، اور یوں وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ جب ڈارون نے اینی کو دی گئی سزا کے بارے میں سن کر مذہب کے بارے میں اپنے حقیقی خیالات کا اظہار کیا تو ایما اس کا منہ دیکھتی رہ گئی، کیونکہ اس کے نزدیک خدا سے بے وفائی کا مطلب صرف خدا سے ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بے وفائی تھی۔ ڈارون نے ایک بار پھر اپنی کتاب مکمل کرنے کی کوشش کی، مگر اینی بیمار پڑ گئی۔ وہ ایما کی مرضی کے خلاف اسے ورسسٹر شائر کے قصبے میں علاج کے لیے لے گیا، لیکن بچی کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ ایما کا خیال تھا کہ خدا اس کے خاوند سے ناراض ہے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کی جان بچانا چاہتا ہے تو اسے خدا کے حضور معافی مانگنا ہوگی۔ ایما نے رو رو کر اس سے شکوہ کیا۔ بیٹی کی زندگی اسے اپنی زندگی بھر کی محنت اور تحقیق سے زیادہ عزیز تھی۔ محبت علم پر غالب آئی تو ڈارون جیسے ٹوٹ گیا، جھک گیا۔ ایما اسے چرچ لے گئی تو وہ خدا کے حضور رویا۔ بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگتے مانگتے گر گرایا، لیکن خدا کو اس پر کوئی ترس نہ آیا۔ اور اسی روز اینی اپنے باپ کی باہوں میں جینی نامی ہتھنی کی کہانی سنتے سنتے وہاں چلی گئی جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ بیٹی مر گئی تو ڈارون بھی مر گیا، شاید آدھا، شاید پورا۔ مگر اینی کی موت اسے اور سبق سکھا گئی۔ قوانین فطرت میں خدا بھی درز نہیں لگا سکتا۔ انسانوں کی طرح خدا بھی فطرت کے سامنے بے بس ہے۔ ڈارون کے برعکس ایما کو یقین تھا کہ خدا نے ڈارون کو سزا دی ہے۔ اینی کی موت کے بعد وہ جب بھی بیوی کی ناراضگی کے خوف سے اپنی تحقیق پر کام روک دیتا تو وہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتا جس میں کوئی طاقت اینی کا روپ دھاڑے اسے جلد از جلد کتاب مکمل کرنے کو کہتی، اور وہ ایک بار پھر کام شروع کر دیتا۔ ڈارون کے زمانے کے سائنسدان اور مفکر یہ جان چکے تھے کہ ڈارون کی تحقیق خدا کے وجود پر اتنا بڑا سوالیہ نشان چھوڑ جائے گی کہ خدا اس نشان کے پیچھے کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ ڈارون کے دوستوں میں پودوں اور سبزیوں کا علم رکھنے والے ماہر سر جوزف ڈالٹن ہکر کے علاوہ حیاتیات اور علم البشریات کے ماہر ٹامس ہنری ہیکسلے اس کے 230 صفحات پر مشتمل کتاب کا پہلا ڈرافٹ دیکھ چکے تھے۔ ہیکسلے نے اسے بتایا تھا کہ اس کا نظریہ مذہبی خدا کو فطری موت مار ڈالے گا، انسان کو ابدی سزاؤں سے ڈرانے اور خداؤں کے لہجے میں کڑک کر
حکم چلانے والے مذہبی رہنماؤں سے نجات دلا دے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ انسانوں کی اس اپینڈکس، اس زائدہ سے جان چھڑائی جائے۔ وہ یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا، لیکن اب اینی موت کے بعد آ کر بھی اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنا وقت اور زندگی بھر کا علم ضائع نہ کرے اور جلد از جلد یہ کام تمام کر دے۔ اسی دوران اسے رسل والز کا خط موصول ہوا۔ وہ خط پڑھ کر اسے یوں محسوس ہوا کہ والز کی تحقیق بھی اسے انہی نتائج تک لے کر گئی تھی جو نتائج ڈارون اخذ کر چکا تھا۔ ڈارون مایوس ہو گیا کہ اس کی زندگی بھر کی تحقیق کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مایوسی کا حل اسے یہ سوجا کہ کتاب شائع نہ کرنے سے شاید اس کی محبوب شریک حیات ہی اس سے خوش ہو جائے۔ اس دوران دوست، خاص طور پر ہنری ہیکسلے، اس پر زور دیتا رہا، لیکن وہ انکار کرتا رہا۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے اینی کے مشورے کی ضرورت ہے، اور وہ ایک روز اسی ہوٹل میں گیا جس میں اینی کا انتقال ہوا تھا۔ واپس آیا تو وہ فیصلہ کر کے آیا تھا۔ اس نے اینی کی موت کے بعد پہلی بار کھل کر اپنی بیوی سے بات کی۔ اسے سمجھایا کہ اینی جینیاتی لحاظ سے کمزور تھی، کیونکہ وہ ان کی بیٹی تھی اور وہ دونوں کزن ہیں۔ ڈارون ایما کی مرضی کے خلاف کتاب شائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہوٹل سے واپسی کے بعد اس نے ایما کو بتایا کہ وہ توہم پرست نہیں ہے، مگر اسے لگتا ہے کہ اینی یہ کتاب شائع کرانا چاہتی ہے۔ ایما نے یہ سن کر آہ بھری اور اسے یہ کہہ کر کتاب شائع کرانے کی اجازت دے دی کہ مجھے امید ہے کہ خدا ہمیں معاف کر دے گا۔ ہم سب ڈارون کو عظیم سائنسدان کے طور پر جانتے ہیں، لیکن 2000 میں اس کے پرپوتے رینڈل کینس کو اینی کا ایک صندوق ملا تو اس نے ایک کتاب لکھ کر دنیا کو بتایا کہ وہ ایک محبت کرنے والا شوہر اور بے پناہ محبت کرنے والا باپ بھی تھا۔ رینڈل کی کہانی اینی کا صندوق پڑھ کر یوں لگتا ہے کہ اگر اینی کی موت واقع نہ ہوتی تو شاید جہان عالم میں آج بھی مذہبی نظریہ تحقیق یعنی کا راج ہوتا۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہوتا کہ تمام مادی مظاہر اور ذی حیات مخلوق ارتقاء پذیر نہیں۔ اگر اینی نہ مرتی تو مذہبی خدا علوم کی دنیا میں آج تک زندہ ہوتا۔ اگر ڈارون کے رونے اور گڑگڑانے سے اینی بچ جاتی تو شاید وہ کبھی اپنی کتاب شائع نہ کراتا۔ اگر زندگی اور موت کا فیصلہ خدا کرتا ہے، اگر زمان و مکان سے بلند خدا کے لیے ماضی اور مستقبل بھی حال مطلق ہیں، تو کیا خدا یہ نہیں جانتا تھا کہ اینی کی موت کا فیصلہ سنا کر وہ دراصل کس کی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہے؟ اینی نے تو ویسے ہی مر جانا تھا جیسے ڈارون مر گیا، لیکن اینی کی موت سے پھوٹنے والا نظریہ ارتقاء کا شرارہ عظیم تو شاید بلکہ یقیناً اس وقت تک باقی رہے گا جب تک زمین پر انسان باقی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہر واقعے میں خدا کی حکمت تلاش کرنے والے بتائیں کہ خدا کو اینی اور اس کے بعد اپنی موت میں کیا حکمت دکھائی دی۔ کیا ڈارون جیسے جہان بین اور عظیم نابے کے رونے اور گڑگڑانے میں خدا کو وہ خوشی اور لطف نہیں آیا ہوگا جو اسی عام لوگوں کے رونے اور گڑگڑانے میں آتا ہے؟ شاید نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اینی تندرست ہو جاتی اور ڈارون باقی زندگی کسی بت خانے کی چوکھٹ پر گزار دیتا۔ کیا خدا ڈارون کو دائمی شہرت دینا چاہتا تھا؟ نظریہ ارتقاء جیسے طاقتور تصور کو عام کرنے کے لیے خدا کو اینی جیسی معصوم بچی کی جان لینا پڑی، تو اس فیصلے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ شاید یہ کہ خدا انسان کو اپنے ٹھیکے داروں سے آزاد کرانا چاہتا تھا۔ شاید یہ کہ اسے گڑگڑانے والوں سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو دنیا کو علم کا تحفہ دیتے ہیں، جو انسانوں کو نئے ڈھنگ سے دیکھنا سکھاتے ہیں۔ یہ کہ اسے عبادت گاہوں کے چوکھٹوں سے لپٹے اور بات کرتے لوگوں کی بجائے انکار کی ہمت کا مظاہرہ کرنے والے پسند ہیں۔ یقیناً یہ حکمت کہ خدا علم رکھتا ہے، علم پھیلانا چاہتا ہے اور علم کی خاطر اپنی قربانی سے بھی گریز نہیں کرتا۔